میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت احمدی مسلمان میں نے جرمنی میں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ جرمن باشندے انٹیگریشن پر بہت زور دیتے ہیں اور جرمن زبان میں مہارت کو ہی انٹیگریشن کا ایک بنیادی پہلو سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضور اقدس آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ انٹیگریشن محض زبان سیکھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ ملکی قواعد و قوانین کی پابندی کرنے جیسے کئی اہم پہلوؤں پر محیط ہے۔ کیا حضور اقدس اب بعض ایسے نکات بتا سکتے ہیں جو میں یہاں کے باشندوں کو، خاص طور پر اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کو یا جن کو میں جانتا ہوں، بتا کر سمجھا سکوں کہ محض ملکی زبان کی مہارت حاصل ہونے سے ہی لازمی طور پر انٹیگریشن کے معیار کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے؟ پہلی بات تو آپ کی پہلی ہی غلط ہے کہ مہارت حاصل کرنا، زبان آنا اور مہارت حاصل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ لوکل جرمن لوگ جو ہیں، یہاں پلے بڑے جو ہیں، مقامی جرمن جو ہیں، ان کو اپنی زبان میں مہارت نہیں ہے، تو آپ کو کہاں سے، آپ کو اردو پہ کب مہارت ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے مہارت بالکل علیحدہ چیز ہے۔ یہاں یہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم کم از کم اتنا تو تمہیں آنا چاہیے کہ تم اپنا مدعا بیان کر سکو۔ کئی جج جو ہیں یہاں کے، جو کورٹ میں کیسز جاتے ہیں احمدیوں کے، اسائلم کے، وہ ان سے ایک دو لفظ پوچھتے ہیں کہ تم جرمن زبان میں کوئی فقرہ ہی بول دو۔ اگر کوئی فقرہ بول دے یا دو سوال ہی کر دے، جواب دے دے نا جرمن میں، تو کہتے ہیں ہاں چلو تم نے کوشش تو کی نا سیکھنے کی، تو وہ ان کے کیس انہوں نے پاس کر دیے۔ اس لیے ہر جگہ اصول ایک نہیں ہے کہ ضرور وہاں بعض ریجڈ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں تمہیں زبان نہیں آتی، تم نے اس مطلب کا، اس لفظ کا مطلب نہیں آتا، اس کا مطلب نہیں آتا، اس کا اس لفظ کا استعمال نہیں آتا، یہ فقرہ تم نے صحیح نہیں بنایا۔ بعض ہوں گے ایسے کیسز بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر تھوڑا بہت ٹوٹی پھوٹی جرمن بھی جن کو آتی ہے نا، ان کو لوگ کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا تم جرمن بول لیتے ہو، وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب یہاں آئے ہیں، اس ملک میں آئے ہیں رہنے کے لیے، تو وہاں کی زبان تو سیکھیں۔ زبان سیکھیں گے تو اپنا جہاں مدعا بیان کریں گے وہاں آپ کے لیے تبلیغ کے میدان کھلیں گے۔ تبلیغ کے لیے بھی تو آپ کو ضروری ہے کہ اس جگہ کی زبان آنی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ زبان نہ سیکھو اور باقی کام بہت سارے۔ میں نے کہا تھا کہ صرف ایک چیز نہیں ہے، ہاں زبان بھی آنی چاہیے، لیکن انٹیگریشن یہ بھی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم باہر سے آئے ہیں، اس ملک کی زبان سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس ملک کے قانون اور قواعد کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہاں آ کر اپنا علم بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تاکہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ تو ایک شخص جو جرمن ہے اور یہاں رہتا ہے، اس کو زبان بڑی اچھی آتی ہے اور ملک کے قانون کی پاسداری نہیں کر رہا، اس کو توڑتا ہے، تو وہ باوجود جرمن کہلانے کے وہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن میں اگر مجھے جرمن زبان کے دو چار لفظ آتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی جرمن زبان آتی ہے، صحیح طرح میں ابھی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں نیا آیا ہوں، لیکن حب الوطنی من الایمان کے لحاظ سے جو میرے اندر جذبات ہیں ملک کی خدمت کرنے کے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملک کی قوم کی خدمت کروں اور لوگوں کا ممنون احسان ہو جاؤں جنہوں نے مجھے جہاں رہنے کے لیے جگہ دی، اور میں ان کی خدمت بھی کروں، تو یہ انٹیگریشن ہے۔ ان کو بتاؤ کہ زبان سیکھنے کے لیے مجھے وقت چاہیے، وہ میں سیکھ رہا ہوں، ہاں، لیکن اس کے علاوہ میرے اندر جو میری تعلیم ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ تم نے وطن سے محبت کرنی ہے، اور وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ملک کے جو قانون ہیں ان کی پاسداری کروں، اور ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے میں جو میرے اندر صلاحیتیں ہیں ان کو میں بروئے کار لاؤں، ان پہ کام کروں۔ ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس حد تک ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس کو پہنچاؤں۔ تو یہ چیزیں جب آپ بتائیں گے لوگوں کو تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور 70-80 بلکہ 90% لوگ سمجھ جاتے ہیں اس کو۔ باقی کچھ نہ سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں اب 100% کو نہیں اب کسی کو قائل کر سکتے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ جو سوشل تعلقات ہیں ان میں 100% نمبر آپ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ زبان سیکھیں، زبان سیکھنے کے ساتھ باقی باتیں بھی کریں۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ زبان سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ضرور البتہ میں نے ہر جگہ کہتا ہوں جو مجھے جہاں تک یاد ہے،
کہ انٹیگریشن صرف یہ نہیں ہے کہ میں ان کے جو روایات ہیں ان پہ عمل نہیں کرتا، میں شراب نہیں پیتا، میں کلب میں نہیں جاتا، میں عورت سے مصافحہ نہیں کرتا یا عورت مرد سے مصافحہ نہیں کرتی. انٹیگریشن یہ نہیں ہے. انٹیگریشن یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے میں جو کچھ میری صلاحیت ہے میں ان کو بروئے کار لا رہا ہوں، اور میرے اچھے اخلاق ہیں. میں ہر جرمن مرد ہو یا عورت اس کی بہتری کے لیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زبان سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی اگر سیکھ سکتا ہوں تو سیکھ رہا ہوں. میں تو برائیاں کی ہیں تو ان باتوں کی ہیں جہاں ان کی برائیاں تھیں، کہ کلب میں جانا، ڈانس کرنا یا ننگے لباس پہننا انٹیگریشن نہیں ہے. یہ میں نے ضرور کہا ہے. زبان نہ سیکھنے میں نے بہت کم بات اگر کہیں کی ہے تو شاید ایک آدھا فقرہ کبھی کہیں کہہ دیا ہو، اور وہ بھی سرسری فقرہ. ہاں جو برائیاں ہیں ان کو میں نے ضرور ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ برائیاں کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ننگا ہو کے پھرنا شروع کر دوں یا عورتوں کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دوں یا شراب پینا شروع کر دوں تو میں انٹیگریٹ ہو گیا. یہ تو خود اب ماننے لگے ہیں. اب تو ان کی ریسرچ خود اپنی آ گئی ہے کہ پہلے کہتے تھے ہفتے میں ایک دن شراب پینے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کہتے ہیں نئی ریسرچ آئی ہے کہ شراب پینا ہی انسان کے لیے تباہی ہے. اس پہ خود لوگ یہ ریسرچ کرنے لگ گئے ہیں. پہلے کہتے تھے مرد عورت اکٹھے ہو جائیں کچھ نہیں. اب عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہمیں یہ اس قسم کی انٹیگریشن نہیں چاہیے. ہمیں علیحدہ ہمیں چاہیے. ہمارے تو حق مارنے لگ گئے ہیں مرد عورت بن کے عورتوں میں آ گیا تو عورتوں نے شور مچا دیا ہم نے کوئی نہیں اب شامل کرنا. انہوں نے کہا تھا ہمارے ٹورنامنٹ ہوں گے علیحدہ ہوں گے ہیں. انہوں نے اپنے کلب ہی علیحدہ بنانے شروع کر دیے ہیں. بعض جرمنی میں بھی ایسے ہیں، یو کے میں بھی ایسے ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو برائیاں پیدا کر سکتی ہیں اور جو قانون قدرت کے خلاف ہیں وہ خود ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. اور اگلے 10 20 25 سال میں اور ان کو احساس ہو جائے گا، یا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی یا یہ برائیاں چھوڑ دیں گے. اس لیے آپ اپنا کام آرام سے کیے جائیں اور خاموشی سے پیار سے سمجھا کے کرتے جائیں. اور ہر دفعہ جو موقع آپ کو ملتا ہے کسی نہ کسی بات کا، وہاں اگر آپ نیک نیتی سے اس نیت سے قائم ہے کہ میں نے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے اور جواب بھی آپ کو سجھا دے گا کہ کس طرح اس سچویشن میں جواب دینا ہے. اللہ کو راضی کرو، باقی سب راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. چلو السلام علیکم. ٹھیک.